جی اور یہ بھی بتائیے گا کہ فیلڈ مارشل کی جانب سے پاکستان کی جو ثالثی کی کوشش ہیں اس حوالے سے کیا کہا گیا ہے؟ جی بالکل، اس کا بڑا اہم اس میں، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر خود بھی ایران امریکہ جنگ کے خاتمے کے حوالے سے اہم کردار ادا کر رہے ہیں وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ساتھ مل کر۔ تو آج انہوں نے مکمل طور پر جو ہے فورم کو بریف کیا ان کوششوں کے بارے میں، ان اقدامات کے بارے میں جو پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے کر رہا ہے، اور مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے حوالے سے جو حکومت پاکستان کی بھرپور کوششیں ہیں، اس کو تمام کور کمانڈر نے نہ صرف کہا ہے بلکہ یہ کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک متحمل مذاکرات اور کشیدگی میں کمی اور اصولی سفارتکاری کے لیے نہ صرف پرعزم ہے، بلکہ پاکستان ایک بہت ہی اہم شراکت دار کے طور پر علاقائی استحکام اور سلامتی کو یقینی بنانے کے حوالے سے اپنا ایک جو علاقائی سلامتی سے متعلق ریجنل سیکورٹی اسٹیبلائزر کا کردار ہے وہ فعال انداز میں ادا کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے فورم نے ایک چیز جو ہے وہ آج اس بارے میں جو دفتر خارجہ کی جانب سے بھی اعلامیہ آیا تھا، لیکن کور کمانڈرز کا اعلامیہ بھی بڑا غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، جس میں جو ایران کی جانب سے جو سعودی عرب کے پیٹرو کیمیکل اور صنعتی کمپلیکس پر حالیہ حملے کیے گئے ہیں اس کی شدید مذمت کی گئی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ تشویش کا بھی اظہار کیا گیا، اور اس کو کہا کہ یہ حملے جو ہیں ایک غیر ضروری جو کشیدگی ہے وہ اس کو فروغ دے سکتے ہیں، اور یہ ساتھ ایران کے جو سعودی عرب پر حملے ہیں یہ پرامن ذرائع سے جو تنازع کے حل کی مخلصانہ کوششیں ہیں ان کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک باہمی دفاعی اسٹریٹجک معاہدہ ہے، اور اس کے تحت پاکستان جو ہے صدیق وہ یہ بھی بتائیے گا، جس طرح معاہدے کا ذکر کر رہے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان، پوری دنیا جانتی ہے پیکٹ ہے، ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا، تو ابھی جو ایران پہلے مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک پر حملے کر رہا تھا، لیکن اب وہ جو صنعتی کمپلیکس ہے وہاں پر بھی حملہ کیا ہے، تو کیا وہاں سے کوئی تصدیق اور تردید آئی ہے؟ دیکھیے، ایران کی جانب سے اس کی کوئی تردید نہیں آئی، بلکہ یہ تو ایک جو جس جگہ پہ آج حملہ کیا گیا ہے الجبیل انڈسٹریل ایریا، اس کو سعودی عرب اپنی لائف لائن سمجھتا ہے، کیونکہ یہ پورا وہاں پہ ان کا ایک سیٹ اپ ہے، انرجی کا کمپلیکس ہے، اور وہاں پہ کچھ حادثے بھی ہوئی ہیں، پھر وہاں پہ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ آج اس چیز کے اوپر جو ہے وہ افسوس کا بھی اظہار کیا گیا، اور ان حملوں کی شدید مذمت بھی کور کمانڈرز نے کی ہے، اور یہ اس چیز کا کہا گیا لازمی طور پر کہ ایران کے سعودی عرب پر یہ جو حملے ہیں وہ جو اس وقت پاکستان پرامن طریقے سے ایران امریکہ کے درمیان تنازع کے حل کے لیے مخلصانہ کوششیں کر رہا ہے، ان کوششوں کے نقصان پہنچائیں گے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب نے سنگین اشتعال انگیزیوں کے باوجود پاکستان کی درخواست کے اوپر جو ہے وہ اب تک تحمل اور متحد رویے کا مظاہرہ کیا اور ایران کو جواب نہیں دیا، اور تاکہ جو ثالثی اور سفارتی حل کی راہ ہے وہ ہموار ہو سکے۔ اور سعودی عرب جو ہے اس وقت بھی پاکستان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کوشش کر رہا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی ہو جائے، اور سعودی عرب جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر پاکستان کے پیچھے کھڑا تھا، لیکن اس نوعیت کے جو حملے اور بلا جواز جو جاریت کی گئی ہے، یہ کہا گیا کور کمانڈر کی جانب سے کہ یہ جو جاری پرامن کوششیں ہیں اور یہ سازگار جو ماحول تھا اس کو یہ سنگین طریقے سے جو ہے وہ متاثر کریں گی۔ جی اچھا صدیق، آپ نے کہا ہے کہ یہ متاثر کریں گے مذاکرات کو، ہمیں یاد ہے کہ اسلام آباد کے اندر 4 ملک کی ایک وزیر خارجہ اجلاس بھی ہوا، اس میں سعودی عرب کے بھی وزیر خارجہ پہنچے تھے، تو کیا لگتا ہے کہ ایران کے اندر بھی کوئی ایسے دھڑے ابھی بھی موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوں اور اس کے بعد یہ کشیدگی جو ہے اسی طرح رہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور ہمارے جو ادارے ہیں، یہ میں تھوڑا سا کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے سے ہٹ کے بات کروں گا، لیکن جو ہمارے یہ سوالات جو ہیں وہ ہمارے اداروں کی طرف سے بھی اور حکومتی حلقوں کی جانب سے بھی اٹھائے گئے ہیں کہ آخرکار ایسی کون سی طاقت ہے جو کہ ایک تو طرف تو مذاکرات ہو رہے ہیں اور دوسری طرف سعودی اہم تنصیبات پر میزائل داغے جا رہے ہیں، تو اب ایران کو یہ طے کرنا ہوگا کہ اصل فیصلہ ساز وہاں پہ کون ہے۔ تو اور پاکستان نے تو ظاہر ہے یہ جو آپ نے بڑا اہم سوال اٹھایا کہ جب ایک آپ کو پتا کہ آج آخری رات ہے اور پاکستان کی کوششیں ہیں اور کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ آج رات 8 بجے 9 بجے، کیونکہ کل صبح پاکستانی وقت کے مطابق 5 بجے تک اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوتا، کسی طرف نہیں جاتا، تو آپ کو خود معلوم ہے کہ ٹرمپ نے جو ہے وہ کیا اعلان کر رکھا ہے۔ لیکن ایسے میں آج جب کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور پاکستان اس میں بڑا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے،
اور ہمارے جو فیلڈ مارشل سید آصف منیر ہیں وہ نہ صرف امریکی قیادت کے ساتھ رابطے میں ہیں بلکہ ایرانی حکام کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ترکیہ، مصر، جاپان اور دیگر ممالک کے جو لوگ ہیں، ان کے ذمہ داران ہیں، ان کے ساتھ بھی وہ روابط میں ہیں تاکہ اس تنازع کا پائیدار حل نکالا جا سکے. اور یہ بھی آپ کو بات بتا دوں کہ جو سعودی عرب ہے وہ پاکستان کی ان ثالثی کی کوششوں کی مکمل حمایت کرتا رہا ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی بار بار درخواست کے پر ہی سعودی عرب اور خلیجی ریاستوں نے ایران کے حملوں کا جواب نہیں دیا. اور اس کی حالانکہ ان کی حکومتوں کے اوپر بڑا دباؤ ہے ان کے عوام کی جانب سے اس کا جو ہے وہ جواب دیا جائے، لیکن صرف اس وجہ سے انہوں نے جواب نہیں دیا تاکہ کشیدگی مزید نہ پھیلے. اور یہ بھی پاکستان کی درخواست پر کیا گیا